بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 11ویں شریف کی حقیقت۔ سوال: کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع اس مسئلے کے بارے میں کہ 11ویں شریف کی حقیقت کیا ہے اور اس کے لیے کوئی خاص جگہ معین ہے یا جہاں بھی دلائیں ہو سکتی ہیں؟ نیز کیا کسی دوسرے بزرگ کے مزار پر حضور غوث پاک کی 11ویں ہو سکتی ہے؟ جواب: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 11ویں شریف حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے ایصال ثواب کے لیے منعقد کی جانے والی محفل کو کہا جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کا یوم وفات 11 ربیع الثانی ہے، تو اس مناسبت سے آپ کے ایصال ثواب کے لیے 11ویں شریف کے نام سے محافل کا انعقاد کیا جاتا ہے، اور ان محافل میں قرآن خوانی، نعت خوانی اور بیان، ذکر و اذکار اور ذکر صالحین کے ساتھ ساتھ طعام، فاتحہ وغیرہ اور دیگر کام کیے جاتے ہیں، اور ایصال ثواب کی صورت میں سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ اقدس میں تحفہ پیش کیا جاتا ہے۔ اور ایصال ثواب کرنا قرآن پاک سے بھی ثابت ہے۔ قرآن پاک، حدیث مبارکہ اور اقوال فقہ اور افعال سلف صالحین سے ثابت ہے۔ نیز 11ویں شریف کی محفل اور دعا کے لیے کسی خاص جگہ یا وقت کی یہ بھی ضروری نہیں ہے، بلکہ کسی بھی وقت، کسی بھی جگہ، مثلا مجسہ کسی کے گھر، کسی بزرگ کے مزار پہ بھی ہو سکتی ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے جہاں مرضی کر سکتے ہیں۔ جو شخص اپنے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں نا، اللہ پاک قرآن پاک میں ان کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ترجمہ، اور جو ان کے بعد ہوئے عرض کرتے ہیں ہمارے رب ہمیں بخش اور ہمارے بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان لے۔ اس آیت کے تحت نا مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے دو مسئلے ثابت ہوئے۔ ایک یہ کہ صرف اپنے لیے دعا نہ کرے، سلف کے لیے بھی کرے۔ دوسرا یہ کہ بزرگان دین بالخصوص صحابہ کرام اور اہل بیت کے عرس، ختم، نیاز، فاتحہ اعلیٰ چیز ہے کہ ان میں ان بزرگوں کے لیے دعا ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ ایک شخص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میری ماں اچانک فوت ہو گئی ہے، اور میرا گمان ہے کہ اگر وہ کچھ بات کر سکتی تو صدقہ کرتی، اگر میں ان کی طرف سے کچھ صدقہ کروں تو کیا انہیں اجر ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ملے گا، ٹھیک ہے۔ یہ حدیث ہے، درر مختار میں بھی ہے کہ ہمارے علماء نے نا اس بارے میں اصلاحات فرمائی ہے کہ انسان اپنے عمل کا ثواب دوسروں کو کر سکتا ہے، نماز ہو، روزہ ہو، صدقہ ہو یا کچھ اور۔ ایسے ہی یہ حادیہ، یہ کتابیں ہیں فقہ کی بہت مشہور سید اعلیٰ حضرت مجدد دین ملت امام محمد رضا خان علیہ رحمہ فرماتے ہیں 11ویں شریف اپنے مرتبہ فرودی بے مستحب ہے، پتہ نہیں کیا اس کا مطلب، کسی سے پوچھ لیجیے، مجھے نہیں پتہ اس کا مطلب، اور مرتبہ طلاق میں کہ ایصال ثواب ہے، سنت ہے، اور سنت سے مراد سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور یہ سنت قولیہ مستحب بھی ہے، یعنی مستحب عمل ہے۔ سنیوں میں کوئی اسے خاص 11ویں شریف تاریخ ہونا شرعاً واجب نہیں جانتا، ٹھیک ہے، یہ واجب نہیں ہے کہ 11ویں شریف یا 11ویں تاریخ ہی کو ہو، جو جاننے کا محض غلطی پر ہے۔ ایصال ثواب ہر دن ممکن ہے، اور کسی خصوصیت کے ساتھ سبب ایک تاریخ کا اہتمام کرنا جبکہ اسے شرعاً واجب نہ جانتا ہو ذائقہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کو نفلی روزہ رکھتے تھے، کیا اتواریاں منگل کو رکھتے تو نہ ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ یا اس کو یہ سمجھا گیا معاذ اللہ حضور کا پیر کا روزہ رکھنا واجب سمجھا، یہی حکم ہمارا فاتحہ کا ہے، چہلم، یہ واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ مستحب عمل ہے، مطلب اس کا یہ ہے۔ ایک وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کا وصال پیر کی رات بعد نماز عشاء 11 ربیع الثانی 561 ہجری کو ہوا، اور آپ رضی اللہ عنہ کی مدفن باب ازجن میں ہوئی۔ حضور سید غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے عرس کے متعلق شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے ہندوستان میں حضور غوث اعظم کا یوم عرس 11 ربیع الاخر مشہور ہے، اور یہی تاریخ ہماری ہندی اولاد و مشائخ میں متعارف ہوئی ہے۔ واللہ تعالی اعظم عز وجل ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ فتویٰ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیے ہر فتویٰ ضروری نہیں ہے کہ دعوت اسلامی کا ہی فتویٰ ہو، یہ بڑی اہم بات ہے۔ الحمدللہ جو میں فتوے پیش کرتا ہوں نا دعوت اسلامی ہی کے ہوتے ہیں۔ دیکھو یہ نام لکھا ہوا ہے مفتی صاحب کا، ٹھیک ہے، ساتھ مہر لگی ہوئی ہے دار اہل سنت کی۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ
سب سے نیچے نا ہماری یہ لکھا ہوتا ہے کہ چیک کرنے کے لیے نا کہ یہ ہمارا ہی فتویٰ ہے، ہماری ویب سائٹ ہے، ٹھیک ہے، وہاں جا چیک کر کے یہ فتویٰ کس کا فتویٰ ہوتا ہے، نمبر لکھا ہوتا ہے ہمارا باقاعدہ نا. اور جو فیس بک کا پیج ہے ہمارا، یعنی جو آفیشیل پیج ہے وہاں پر آتا ہے فتویٰ یہ والا، یا پھر وہ ویب سائٹ پہ آتا ہے. تو ہر فتویٰ عبدالسلام کا فتویٰ نہیں ہوتا ہے، یہ بڑی اہم بات ہے، ٹھیک ہے. نیچے لکھا ہوا یہ دیکھ لیں آپ. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب.